آج افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں اور صرف حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں نہیں کر رہے، کچھ اپوزیشن کی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں، ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پاکستان ایک دفعہ آ ہی گئے ہیں تو یقیناً ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں اشرف غنی صاحب کی جو پاکستان میں مداخلت ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ بتایا جاتا رہا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ پاکستان آیا تو بڑے پیار سے، بڑے برادرانہ ماحول میں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو ہم نے کچھ سال پہلے بھی پاکستان بلایا تھا، گارڈ آف آنر دیا تھا، آج آپ کو دوبارہ بڑی آپ کی عزت افزائی کی ہے، لیکن ہمارے کچھ ریاست کے انتہائی ذمہ دار لوگوں کے مطابق افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان میں بہت مداخلت کرتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ جو اسمبلی ہیں جو اس وقت اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے، ان کے بارے میں کچھ دن پہلے ہمیں کیا بتایا گیا تھا، ذرا سنیں۔ 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے؟ 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ایک دوست بھی تھا؟ 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے؟ محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں۔ 31 مارچ 2019 کو رحمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ تو این ڈی ایس جو ہے وہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اگر این ڈی ایس جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے تو اشرف غنی صاحب اب پاکستان آئے تو ان سے بڑے برادرانہ انداز میں پوچھا جانا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اشرف غنی صاحب پاکستان آئے، ان کی بڑی عزت افزائی کی جا رہی ہے، تو ان کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں بڑی مداخلت کر رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔